اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک بڑا پرہیزگار، متقی اور عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور ساری رات عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فحاشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران اور پریشان ہوا کہ میں اس فحاشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر، اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فحاشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فحاشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فحاشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی ہوں اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود نہ دیکھ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی ہے کہ اس کو کیسی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر، اس عابد نے فحاشہ سے وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فحاشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فحاشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کی بجائے اس کی بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر، کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں کہ جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک باریش جوان لڑکا اس فحاشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فحاشہ عورت نے دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس باریش لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا فحاشہ کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ دیگچی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے روز اس فحاشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح سے ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بوڑھی عورت ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسے دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں غریب اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر، آخر میں اسی باریش خوبصورت نوجوان لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے حلیے میں اس فحاشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے،
اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بوڑھی عورت کا روپ دھارے اس فحاشہ نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیگچی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے تھما دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الجرار بن کشف، جنہوں نے اس فحاشہ کو ایمان لانے کو کہا تھا، اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گی، وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں موجود تھا۔ جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد جرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی 6502 ہے، جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے لیے ولی کو تکلیف دی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ ناظرین، اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کی دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے آج سے یہی عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا لیں گے۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما دے اور قیامت کے دن ہمارے حساب کتاب میں نرمی فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی کو ہر قسم کی حسد اور شر سے محفوظ فرمانا اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمانا، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔